بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو کلاس 8 آج اس کی ہم مشق کا پہلا پیج کرنے لگے ہیں۔ غور کیجیے۔ پہلا سوال ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ اب اس کا جواب ہم ڈھونڈنے کے لیے اس پیج پہ چلیں۔ یہ وہم کون سے پیرے میں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، اس پیرے میں وہم کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہم نے یہاں سے تلاش کرنا ہے کہ جب آسمان سے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو لوگ بیچارے اس سے وہم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیں، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اور اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ اس پیرے میں دیکھیں آپ، ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چاہے بیابان کا علاقہ ہو، سمندر کا علاقہ ہو، یا میں گھر سے دور ہوں، مگر میرا دل قوی رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے تلاش کرنا ہے۔ سوال نمبر جیم کو دیکھیں، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شاعر کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس لیے اسے کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ اس کے لیے چلتے ہیں کہ خوف زدہ کرنے والی بات کہاں ہو رہی ہے۔ ایک تو اس پیرے میں ہو رہی ہے، میرے دل میں نہ خوف ہوا صلا، اور ایک یہاں پر ہو رہی ہے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے۔ تو ان دونوں کو ملا کے نا ہم نے خوف کے بارے میں جواب تلاش کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، طوفان ہو، آندھی چل رہی ہو، اور پیڑ جڑوں سے اکھڑ کر گر رہے ہوں، اور آسمان سے ستارے ٹوٹ رہے ہوں، پھر بھی میرا دل نہیں گھبراتا، مجھے خوف نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں بیٹا، خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ مرگھٹ ہے، قبرستان ہے، بیاباں ہے، طوفانی علاقہ ہے، یہ سب خوف زدہ کرنے والے مقامات ہیں۔ یہ جو ہے، اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حمد میں سے لیے گئے داجزر الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ وہم ہے، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، می، قوی، سحر، انگارے، خوف زدہ۔ پہلا جز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل رہتا ہے، تو اس کا جواب قوی آئے گا۔ اللہ کے تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہم آئے گا، وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے، طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا۔ اس میں سناٹا آئے گا۔ تیسرا ہو گیا ہے۔ چوتھے کو دیکھیں، قبرستان اور مرگھٹ، یہ کھڑا ہوا ہے، مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے۔ پانچواں جز ہے، رات کو طوفان آنے پر ہر طرف چھا گیا، گھپ اندھیرا چھا گیا۔ تو اس کا جواب یہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم
بلا اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ 8 پہ ہے، 7 پہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے۔ رات ختم ہوتی ہے اور سحر کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ یہ سحر آئے گا یہاں پر۔ بارش کا دوسرا نام می ہے، تو یہاں پر می آئے گا۔ ایک صفحہ ہمارا مشق کا مکمل ہوا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔